عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا، ان کے علماء سے ملے، اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ، اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جو پازیٹو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے، بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث، سب کے جو مشہور جماعتیں ہیں. یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں، رائے ونڈ والے، دعوت اسلامی کے تو میرے خیال 10-11 کے قریب کیے. اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا. ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں، لہٰذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپیرینس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے. ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر، تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مکتبہ فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں، وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. یہ اکثر سننے کو ملتا ہے. دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر، تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں، تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے؟ یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے. انشاءاللہ اس شیطانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرے. تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے، پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر. مثلا 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، تو اب عالم صاحب کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے؟ بتائیں. آیت پڑھنی چاہیے. اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہ نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں؟ عالم تو چھوڑ دیں، مسلمان بھی نہیں رہیں گے. قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا، وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے. دوسری بات، اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے، ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ، یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی. ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے، اور ایک PhD انگلش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہے. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائیں گے. تو اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی PhD کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی. تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو. تیسرا اصولی جواب کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو. شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا، نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو. مجھے کم از کم شیطان جتنا بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر. بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی. اس کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے. واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو.
اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ بھائی، اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے، اس کی ڈگری نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے، باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے۔ یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے۔ ان کو تو عربی آتی ہے، ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے، عربی کوئی نہیں آتی۔ قرآن پاک سامنے رکھ کے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آدھے سے زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ دورہ قرآن اور دورہ حدیث ہی ہوتا ہے آخری سالوں میں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے، تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے، کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں؟ پھر یہی مسئلہ ہے۔ اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے، بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب کا، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے، جو بندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے، اہل حدیث جو ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے، اہل تشیع جو ہے وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے، اپنے ترجمے تو مانے نا۔ اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں، اب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ گیا کہ یہ اپنی طرف سے ترجمے کرتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے۔ اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے۔ ان کے بارے میں تو اتنی زبان کھول کر کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے۔ شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے۔ حسام الحرمین پڑھے احمد رضا بریلوی صاحب کی، انہوں نے دیوبند کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں۔ اور اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند المفند 1906 کے اندر، حسام الحرمین 1905 میں لکھی گئی، 1906 میں، اس میں 35 علماء دیوبند نے سائن کیے جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ ہے ڈگریوں کا حال۔ ان کو اس وقت احمد رضا بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا، جو اس وقت کے صوفی حرمین کے جو علماء تھے، کئی علماء نے ان کو 14ویں صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت احمد رضا بریلوی صاحب کو، ان کو بھی پتا ہے، لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا، کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈگری شگری والے صرف بانے ہیں، آپ ڈگری بھی لے کر آ گئے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے مکتبہ فکر کی ڈگری نہیں لی ہے، اور اگر ان کے مکتبہ فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری تے پڑھی سی نے، پڑھا تے ہے سی پر بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا، یعنی پڑھا تو اس نے ہم سے ہی ہے لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیوں کہ یہ وہ ان کو پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور دوسرا محاورہ جو ہے، دل بےمان تے حجتاں ٹیر، اگر کسی کے دل میں بےمانی گھس چکی ہوئی ہے اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہیں، وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو ان کا اصل مقصد جو ہے، اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ، اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ تو پوری دنیا میں، پرانی کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے، پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک دیوبندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں، ان کو ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ طاہر الپادری ہیں، طاہر القادری نہیں ہے۔ ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے وہ ٹاپر ہیں، اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے مکتبہ فکر کا، ان سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ ان کو طاہر الپادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے جو عیسائی ہے۔ تو یہ
مسئلہ ان کا کچھ اور ہے، مسئلہ ہے فرقہ واریت. مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک بریلوی مکتب فکر کے جو کہ عالم ہے، جب تک وہ ہماری روحت حلال